لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کے لیے ترغیب کرنا ہے. نماز کے لیے کہیے، روزے کے لیے کہیے، حج کے لیے کہیے، زکوٰۃ کے لیے کہیے. ہاں، ہو سکتا ہے اس معاملے میں لوگ آپ کا مطلب رد کر سکتے ہیں کہ آپ کون سے زمانے میں جی رہے، یہ کون سا زمانہ چالو ہے، آپ کیا روزے نماز کی بات کرتے ہیں. تو دیکھیے، اسی کی دعوت ہمیں دینا ہے، دوسری دعوت نہیں دینا. انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، اس کی دعوت نہیں دینا. ہاں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، دعوت دیجیے آپ، لیکن نماز کی، روزے کی، اس کی دعوت بہت ضروری ہے. توحید کی دعوت بہت ضروری ہے. آج ہمارے لوگ بہت سارے گمراہ ہو چکے، جو کہ مطلب ایک اللہ کی عبادت کرتے لیکن پھر بھی کیسا ہے، اچھے کام نہیں کرتے. کچھ لوگ جوئے میں مبتلا ہیں، الگ الگ کاموں میں مبتلا ہے. تو ہمیں ان کو جو ہے اچھے کاموں کا مطلب ترغیب دینا ہے. جیسے کہ مطلب کوئی غریب ہے تو اس کے لیے کچھ اناج کا کر دیں، کچھ بیمار ہیں تو اس کو اسپتال میں کچھ تھوڑا بہت اس کے بل پے کر دے ڈاکٹر کے پاس میں. کچھ لوگ جو رہتے ہیں جن کو رہنے کے لیے گھر نہیں رہتا، ان کو تھوڑا بہت ایسی ٹیم بنا کے، کمیونٹی فرینڈ سرکل تیار کر کے، ان کا مطلب ایک رینٹ پر ان کو گھر لے کے دیجیے. کوئی خواتین اگر بیوہ ہے تو مطلب تھوڑا بہت اس کی بھی مدد کر دیجیے، تاکہ اس کی بھی روزی روٹی چل سکے، اس کے بھی بچے پل سکے. اسکول کالج میں اگر بہت سارے ایسے بھی بچے رہتے جو اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر سکتے، ان کے کچھ مسئلے رہتے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے ایسا کس کے پاس میں اگر گاڑی ہے تو وہاں تک ان کو چھوڑ دیا کرے بچوں کو، یا پھر کچھ خرچ بھی، جیسے کہ ان کو نوٹ بک کے لیے، ایگزام پیپر کے لیے، ایسے کچھ مطلب کچھ پیسے کے ذریعے سے بھی مدد کر سکتے ہیں. اور جو ہے کسی کام کو حقیر نہ سمجھے، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے. ہو سکتا ہے یہ نیکی آپ کے لیے آخرت میں بہت بڑی ثابت ہو سکتی ہے، جنت جہنم کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ ایک نیکی مطلب انسان کے لیے کافی ہے جنت میں جانے کے لیے، اور ایک گناہ بھی کافی ہے جہنم تک لے جانے کے لیے. تو کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھے. اگر آپ کے پاس میں دولت دی ہے نا، اللہ نے صحت دی ہے نا، عقل دی ہے نا، تو اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے لوگوں کو بھی نفع پہنچانے کے لیے. ایک حدیث ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ فلاں فلاں بستی کو ہلاک کر دو. اس پر جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ سے کہ اللہ، اس بستی میں تیرا ایک ایسا عبادت گزار بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی آج تک. پھر اللہ یہ حکم دیتے ہیں جبریل علیہ السلام کو کہ آپ الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر، پھر دوسروں پر. اللہ نے اس کا حکم اس لیے دیے جبریل علیہ السلام کو، جو کہ وہ انسان تھا نا، صرف اپنی ذاتی عبادت میں مگن تھا. سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں کیا ہو رہا تھا نا، اس کو کچھ خبر نہیں، کچھ لینا دینا نہیں تھا، صرف اپنی ذاتی عبادت میں مگن تھا وہ شخص. اس لیے اللہ نے اس کو عذاب کا حکم دیے. تو اس باتوں سے ہمیں یہی حاصل کرنا ہے کہ کہیں ہم بھی اس میں شمار نہ ہو جائے. ذاتی عبادتیں، روزے، نوافل اور نفلی روزے تو چالو ہی، لیکن توحید کی دعوت دے رہے نہیں، نیکی کا حکم کر رہے نہیں، برے کاموں سے روک رہے نہیں، تو ہمارا بھی انجام وہی ہوگا. تو ڈر جانا ہے ہم کو، جو اللہ بتاتے نا قرآن اور حدیث میں، ان باتوں سے ڈر جانا ہے. ہو سکتا آپ کے پاس میں مکمل واضح پورا اسلام کا علم نہیں، لیکن جتنا بھی ہو، ناخن کے برابر بھی ہو، اتنا بھی لوگوں تک پہنچانا ہے. اگر برے کام آپ دیکھتے ہیں نا، تو ہاتھوں سے روکنا ہے، زبان سے روکنا ہے، یا کم سے کم دل میں تو برا جاننا، اتنا تو ہم لوگ کر سکتے نا. اگر یہ تینوں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتے نا، تو ہمارے دلوں میں تو ایمان نہیں ہے. اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کو آپ برا عمل کرتے دیکھیں تو کم سے کم دل میں برا جانے اس انسان کو، اس کے عمل کو. یہ آخری سطح ایمان کی، اس کے بعد میں کوئی ایمان نہیں ہے. پھر چاہے نماز ہو، روزے ہو، کرتے رہو، اپنی عبادت میں مگن رہو، تو اس کا کچھ فائدہ آخرت میں ہونے والا نہیں ہے. آخر میں اللہ سے یہی دعا کروں گا، جو کہا گیا ہے اور جو سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین.